یہ آیت مقدسہ ایک عورت کے بارے میں نازل ہوئی، تکون عند الرجل، جو ایک مرد کے پاس تھی، فیرید، اس مرد نے ارادہ کیا، ان یستبدل بہا غیرہا، کہ اس عورت کے بدلے میں وہ کوئی اور عورت لے آئے، کسی اور سے نکاح کر لے۔ فتقول، اس عورت نے کہا، امسکنی، مجھے اپنے پاس روک کے رکھیں، وتزوج بغیری، اور میرے سوا کسی اور سے نکاح نہ کریں، وانت فی حل من النفقہ والقسمہ، آپ چاہے تو مجھے خرچ بھی نہ دیں، آپ چاہے تو میری باری بھی نہ بانٹیں۔ آگے چل کے فرماتے ہیں، کما فعلت سودہ بنت زمعہ، جس طرح حضرت سیدہ سودہ بنت زمعہ نے کیا، ہین کرہت ان یفارقہا رسول اللہ، جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ نبی پاک علیہ السلام مجھے جدا کرنے لگے ہیں، وعرفت مکان عائشہ من قلبہ، حضور کے دل میں جو مکان عائشہ ہے، جو مقام و مرتبہ حضرت سیدہ عائشہ تو صدیقہ کا ہے۔ دید عربی کے اندر منزلت کے الفاظ نہیں آتے، قدر کے الفاظ نہیں آتے، مکان کے لفظ آتے ہیں۔ مثلا ایک شخصیت بڑی ہو تو عربی والے سوال کرتے ہیں، ما مکانتہ عندک، فلاں بندے کا تیرے پاس کیا مقام و مرتبہ ہے، تو مکان کے الفاظ آتے ہیں، یہ مرتبے کے لیے۔ جو حضرت سیدہ عائشہ تو صدیقہ کا مرتبہ آپ کے دل کے اندر ہے، وہ میں پہچانتی ہوں۔ فوہبت لہا یومہا، یا نبی اللہ میرا دن حضرت عائشہ تو صدیقہ کو آپ دے دیں۔ ورول کلینی، یہ دیکھیں کلینی بھی اس کو بیان کر رہے ہیں آگے چل کے، تو یہ نہ کہہ دے کہ شاید یہ اپنی طرف سے کوئی کتاب لے آئے ہوں گے، یہ نہیں، یہ کتاب ہے، کیونکہ حسن اللہ یاری صاحب کو یہ پتہ نہیں ہوتا ان کتابوں کا، شیعہ کتابوں سے یہ اکثر ناواقفیت رکھتے ہیں۔ کس جلد میں اس کتاب کے کس جلد میں؟ صفحہ نمبر، جلد نمبر، صفحہ نمبر بتاؤ۔ مسالک الافہام میں جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 223 ہے، فی لوازم النکاح، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 223۔ جی ٹھیک ہے، مسالک الافہام الی آیات الاحکام۔ ٹھیک ہے۔ ورول کلینی، کلینی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، کلینی انہوں نے بھی اس کو روایت کی ہے، عن ابی عبداللہ علیہ السلام، حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے، قال سألت عن قول اللہ عز وجل، میں نے پوچھا اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم کے فرمان کے بارے میں، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، کہ ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی اگر ڈر محسوس کرتی ہو کہ میرا خاوند مجھے الگ کر دے گا یا اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، فقال هي المرأة، فرمایا یہ ایک عورت ہے، یکون عند الرجل، جو ایک مرد کے پاس ہے، فیکرہها، اس نے ناپسند کیا کہ میرا مرد مجھے طلاق نہ دے دے، فیقول لها، اس نے اپنے آدمی کو کہا، مرد کو کہا، انی اريد ان اطلقک، کہ میں طلاق دینے کا ارادہ کرتا ہوں، تو فرمایا لا تفعل، آپ ایسا نہ کریں، انی لاکرہ، میں ناپسند کرتی ہوں، اس بڑی عمر کے اندر لوگ تانا نہ دیں، ولکن انظر لیلتی، ہاں میری رات کا وقت دیکھ لیں، میرے گھر کی باری دیکھ لیں، فسنا بہا ماشیتا، آپ جس طرح مرضی چاہے استعمال کریں، وما کان سوا ذلک من شیء فہو لک، اس کے سوا جتنی بھی چیزیں ہوں گی تمام کے تمام اختیارات آپ کے لیے ہیں، ودعنی علی حالتی، مجھے میری حالت کے اوپر چھوڑ دیں، فنزلت هذه الآیہ ولا جناح علیہما، مرد اور عورت کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ آپس میں وہ کسی انداز سے بھی صلح کر لے، مرد عورت کو طلاق نہ دے، اس عورت کی باری بھی لے سکتا ہے۔ ہاں یہ نبی پاک علیہ السلام کی شان کے خلاف ہے کہ آپ خرچہ بھی بند کر دیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس زوجہ نے یہ بھی آفر کی ہے، یہاں پہ الفاظ آئے من النفقہ والقسمہ، خرچہ بھی بند کر دیں، تقسیم جو باری کی ہوتی ہے، آپ ایک دن ایک زوجہ کے گھر میں آتے ہیں، ایک دن کسی کے گھر میں آتے ہیں، وہ بھی آپ ختم کر دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے نفقہ تو نہیں روکا، لیکن حضرت سیدہ عائشہ تو صدیقہ، جب ان کی باری کا ذکر کیا گیا تو یہاں پہ الفاظ آتے ہیں فَقَدْ طَابَ ذَلِكَ لَهُ، نبی پاک علیہ السلام خوش ہو گئے اس بات سے، نبی پاک علیہ السلام نے خوشی کا اظہار کیا کہ حضرت سیدہ عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی باری کے الفاظ آئیں گے۔ اسی طرح وَرِوَایَةُ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، روایت ابو بصیر کی حضرت ابو عبداللہ سے، سارے راوی اہل تشیع کے آ رہے ہیں، اس میں کوئی راوی اہل سنت و جماعت کا نہیں ہے۔ یہی تذکرہ اس کے اندر بھی کیا گیا، امسکنی ولا تطلقنی، مجھے روک لیجئے، طلاق نہ دیجئے، وادع لک ما علی ظہرک، جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں، واعطیک من مالی، آپ مجھے چاہتے ہیں تو مال دے دیں، نہ چاہیں تو نہ دیں، واحلل لک من یومی ولیلتی، میں اپنی رات دن آپ کو سپرد کر دیتی ہوں۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا ہو گیا ٹائم پورا۔ جی علامہ حسن صاحب، بسم اللہ۔ جی سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تھینک یو سر۔ انہوں نے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم آخر میں جو باتیں پڑھی ہیں نا، اس میں جو روایات اس کتاب سے اس نے پڑھی ہے، جو شیعہ روایات ہیں، جو کتاب کلینی، اس کا عائشہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور جس میں ایک روایت ہے کہ وہ اس میں یہ ہے، خشیت سودہ بن زمعہ ان یطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شیعہ کتب میں سے نہیں ہے، کتاب فقہ القرآن میں موجود ہے وہ، اور وہ ابن عباس کی حدیث ہے، وہ مخالفین کی حدیث ہے، ہماری کتاب میں ہے لیکن مخالفین کی حدیث ہے، باقی وہ حدیث جو آپ نے پڑھی ہے اس کا عائشہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ طلاق، ایک مرد اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی سمجھتی کہ یہ اس سے طلاق لے لے گی، تو وہ بھائی کہہ دے کہ میں اپنا ٹائم میں آپ سے کچھ نہیں آپ سے کچھ تقاضا نہیں کرتے، آپ مجھے گھر سے نہ نکالیں، تو یہ ایک مصالحہ ہو سکتا ہے اس میں، اس کا عائشہ سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ بھائی ہمیں سمجھ نہیں آیا، اگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتاب کلینی، کتاب کافی میں
کتاب شیعہ کتب میں عائشہ کی شان میں کوئی حدیث ہے تو اس کو اسی کتاب سے پڑھیں. دیکھیں یہ آپ نے جو پڑھی ہے فاضل جواد الکاظمی، یہ متاخر علماء میں سے، یہ 200 سال پہلے ان کی وفات ہے، یہ کوئی اتنے پرانے عالم دین نہیں ہے، اور یہ ان کی کتاب میں مخالفین کی روایات بھی موجود ہیں. تو ایسے کتب سے جو بعد میں آنے والی علماء کی کتابیں ان سے آپ پڑھتے ہیں، روایات پڑھتے ہیں، یا ان کا جواب دینے اور ثابت بھی نہیں کرتے کہ اس میں عائشہ سے کیا تعلق ہے اس کا، تو اس کا جواب دینا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. اچھا، جہاں تک عرفان مشیری صاحب کا تعلق ہے تو میرا ان سے، انہوں نے خود وعدہ دیا تھا ممبر پہ چڑھ کے کہ پچھلے سال کی بات ہے کہ میں 1 مہینے کے بعد اللہ یاری سے مناظرہ کروں گا. 2 مہینے کا اس نے ٹائم دیا تھا، پھر وہ بھاگ گیا، ابھی تک نہیں آیا. آپ اپنا دل خوش کریں کہ اللہ یاری کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ آپ کے علماء کیوں نہیں آتے. سب لوگوں کو پتہ ہے، کیونکہ کسی کے پاس میرے دلائل کا کوئی جواب ہی نہیں ہوتا نا، اس لیے وہ نہیں آتے. تو میرے محترم ناظرین، عائشہ صاحبہ جنگ جمل میں نکلی، کس لیے نکلی ہیں ملاحظہ کریں. یہ کتاب عیون الاخبار تالیف ابن قتیبہ الدینوری، جلد نمبر ہے 1 منٹ میں اس کو، قتیبہ الدینوری. یہاں پر محترم ناظرین ملاحظہ کریں، چاپ المکتب الاسلامی، یہاں پر صفحہ نمبر 300 میں ایک شخص ہے، اس کا نام ہے ام عفیہ العبدیہ، وہ راویہ بھی ہے، اس کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے، تابعین یا صحابہ میں سے. اب میں بھول گیا وہ تابعی یا صحابی. عائشہ کے پاس آئی، قالت یا ام المؤمنین ما تقولین فی امرأة قتلت ابنا لها صغیرہ. اے اماں جی، ایک عورت ہے، اس نے اپنے ایک چھوٹے بچے کو قتل کیا، اس کے متعلق آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ اس نے کہا وجبت لها النار. عائشہ نے فتویٰ دیا کہ وہ جہنمی ہے، عورت جہنمی ہے. اس نے کہا فما تقولین فی امرأة قتلت من اولادها الاکابر 20,000. اے ماسی، آپ کا کیا فتویٰ اس مسئلے پر؟ ایک عورت اپنے جوان بیٹوں میں سے 20,000 کو ذبح کرا دے. ہائے ہائے ہائے، 20,000 کو اپنے بیٹوں سے ذبح کرا، اس کے متعلق کیا کہتی ہو؟ عائشہ کو سمجھ آئی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے. قالت خذوا بید عدوۃ اللہ، کہتا ہے یہ کافر ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے، اس کو یہاں سے نکال دو. ٹھیک ہے نا بھائی. یہ کتاب ثمار القلوب فی المضاف والمنسوب، تالیف ابو منصور النیسابوری الثعالبی، متوفی سنہ 430. اچھا، اس کے کتاب میں بھی یہی ہے، صفحہ نمبر 256 میں، اور العقد الفرید وغیرہ کتب میں بھی یہی ہے. میرا ٹائم کم ہے، میں ان میں ٹائم نہیں لگاتا. اب آپ کی خدمت میں عائشہ، یہ جو وقرن فی بیوتکن، اس نے خود اقرار کیا ہے عمار بن یاسر کے ساتھ، اور اس نے خود بار بار اقرار کیا ہے کہ اس نے قرآن کی آیت کی مخالفت کی ہے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، نامحرم مردوں کے ساتھ آئی، یہ کہتے ہیں یہ تو پردے کے ساتھ آئی ہے، ٹھیک ہے نا. اس پہ جب واجب ہے گھر سے نہیں نکل سکتی، تو قرآن نے تو یہ نہیں کہا دیا کہ پردے کے ساتھ تم سفر کر سکتی ہو. یہ وقت پردے میں آئی تھی، اور دوسروں نے اپنی بیوی کو کی نہیں لایا. اگر اتنا یہ شرافت کا مسئلہ تھا، جنگ کی نیت نہیں تھی، تو طلحہ زبیر نے اپنی بیوی کو کی نہیں لایا. یہ کتاب ہے کتاب انساب الاشراف، جلد نمبر ہے 3، چاپ دار الفکر، خبر الجمل. اس میں ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 36 میں یہ واقعہ ہے. وَأُتِيَ بِالْجَمَلِ، عائشہ کے لیے اس کی اونٹنی کو لایا گیا. فَأَبْرَزَ وَعَلَيْهِ عَائِشَةٌ فِي هَوْدَجِهَا، عائشہ اونٹنی پہ بیٹھ گئی اور اونٹنی پہ سوار ہو گئی اور آگے. وَقَدْ أُلْبِسَتْ دَرْعًا، طلحہ زبیر نے عائشہ کو انہوں نے زرہ پہنایا تھا، لوہے کا لباس. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ یہ مردوں والی لباس، جنگ کی لباس پہن کے آ جائے. وَضُرِبَتْ عَلَى هَوْدَجِهَا صَفَائِعُ الْحَدِيدِ، اور اس کے ہودج پر آرمر پلیٹیں لگائی گئی تھیں. وَيُقَالْ إِنَّ الْحَوْدَجَ أُلْبِسَ دُرُوعًا، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ہودج کو بھی پوری اونٹنی کو بختر بند بنایا تھا، آرمر پہنائے گا لوہے میں بند. ابن ابی الحدید نے اپنی شرح میں جلد نمبر 6 میں نقل کیا. وَرَكِبَتْ عَائِشَةُ، صفحہ نمبر 227، یوم الجمل المسمى یوم الحرب الجمل مسمى عسکرہ، اس کے اونٹنی کا نام، اس کے اونٹ کا نام تھا عسکر. ہودج میں قد البس الرفرف ثم البس جلود النمر ثم البس فوق ذلك الذروع الحديد، پہلے اس کو پہنایا گیا تھا شیر کا جو ہوتا ہے نا، شیر کا چمڑا. سبحان اللہ. اور نبی کی یہی شان ہے، پردہ یہی ہوتا ہے. اور شیخ صاحب شیر کا لباس پہن کے، شیر کا جو اس کا جو فر ہوتا ہے نا، اس کے اوپر پھر کیا لگا دو، لوہے کا وہ زرہ لگا دو. اور بھائی یہی ہے یہ حلیہ ہے بھائی. اور زبیر نے اپنی بیوی کے ساتھ بھی یہی کیا تھا، طلحہ نے یہی کیا تھا اپنی بیوی کے ساتھ، اس کو بھی لے کے آتے نا، اتنا ہی نیک کام تھا، ان کو کیوں نہیں لے کے آئے. تاریخ طبری ہے، تاریخ طبری جزء رابع، صفحہ نمبر ہے 223، امیر المؤمنین سید المسلمین علیہ السلام نے، یہ دیکھو تاریخ طبری ہے بھائی، تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 323.
وقال علی علیہ السلام جنگ جمل میں علی علیہ السلام نے طلحہ کو پکار کر کہا یا طلحہ جئت بعرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقاتل بها وخبعت عرسك في البيت. طلحہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کراتے ہو؟ اپنی بیوی کو گھر میں پردے میں رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو سب کے سامنے تم نے اونٹنی پر چڑھایا اور اس کو کیا کپڑے تم نے پہنا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عزت ہے کہ کس نے کہا سید المسلمین علی علیہ السلام؟ کس کے جنگ میں یہ آیت ہے عزیزو؟ ملاحظہ کرو، یہ سنن ترمذی ہے، سنن ترمذی، ملاحظہ کریں. یہاں پر حدیث دیکھو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت ساری احادیث ہیں، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا یہ حدیث حسن ہے. جس کے جنگ میں آئے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو متعلق کہا تھا یہ میرا بھائی ہے دنیا میں بھی آخرت میں. صحیح مسلم میں فرمایا کہ اس کا بغض نفاق ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ سنن ابن ماجہ میں فرمایا عن زید بن ارقم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لعلی وفاطمہ والحسن والحسین، پنجتن پاک سے کہا انا سلم لمن سالبتم وحرب لمن حاربتم، یا علی آپ سے جو لڑے وہ مجھ سے لڑتا ہے، آپ کی جنگ میری جنگ ہے. اور کس کے جنگ میں؟ رسول کے جنگ میں آئے تھے نا یہ لوگ. کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 3. اب پتہ چلتا نا عرفان مشہدی کیوں چپ رہا ہے، مختفی ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے، چاپ دار الفکر میں بتاتا ہوں وجہ کیا ہے. صفحہ نمبر 334 حدیث نمبر 4675 رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع علیا فقد اطاعنی ومن عصى علیا فقد عصانی. 4675 وافق الذهبی قال صحیح. حاکم نے بھی کہا صحیح ہے، ذہبی نے بھی کہا جو علی علیہ السلام کی اطاعت کرے اس نے رسول اللہ کی اطاعت کی ہے، جو امیر المؤمنین علیہ السلام کی معصیت کرے وہ اللہ اور رسول کے اس نے نافرمانی کی ہے. اب لڑنا تو دور کی بات ہے. السنن الکبریٰ للنسائی، اور سن لو اچھی طرح سے سن لو، یہ تمہاری کتابیں ہیں، وہ بھائی اپنی کتابوں سے بھی کچھ لے لو. بھائی فضیلت کیا ہوتی ہے دیکھ لو، جزء حساب ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باب ہے علی کا نفسی، آئے ہائے ذکر قولی صلی اللہ علیہ وسلم علی کا نفسی. علی علیہ السلام بالکل مجھ جیسے ہیں. کس کے جنگ میں بختر بند بن کے آئی تھی؟ اے شیخ اس کے جو کنفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہو بہو رسول ہے، اس کے جنگ میں آئی تھی. وہ فرمایا انت صفی و امینی اما انت یا علی فصفی و امینی، تم میرے چنے ہوئے ہو، تم میرے امین ہو. لا یؤدی عنی الا انا و علی، میرا وارث صرف اور صرف علی علیہ السلام ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو پھر ختم ہو گیا میرا ٹائم. جی سر بول. جی علامہ اب پتہ چلا نا کہ عرفان صاحب کیوں نہیں آ رہے، اندازہ ہو رہا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسن اللہ یاری صاحب نے ابھی کچھ حوالے ریفرنسز پیش کیے ہیں جس میں عقد الفرید کا حوالہ دیا، تو یہ اہل سنت و جماعت کے ہاں معتبر کتاب نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے ابن حدید کا حوالہ دیا، تو یہ شرح نہج البلاغہ جو شیعہ حضرات کی کتاب ہے اس کا حوالہ ہمارے سامنے پیش کر رہے تھے. تو شرح نہج البلاغہ شرح ابن ابی حدید کا حوالہ یہ بھی ہمارے ہاں غیر معتبر ہے. بار بار درمیان میں حضرت پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کو لے آتے ہیں. شاید آپ کا دماغی توازن برقرار نہیں ہے. 14 دسمبر کو جب آپ کی اور میری بات ہوئی تھی، جب میں نے مناظرے کا ٹائم لیا تھا، اس وقت بھی آپ نے سید عرفان شاہ صاحب کا پوچھا تھا اور آپ با ادب تھے. شاید آپ پتہ نہیں آج آپ کو کیا سانپ سونگ گیا ہے. اس وقت آپ نے پوچھا تھا کہ پیر صاحب وہ خود کیوں نہیں آ رہے. تو اس حوالے سے میں نے یہ بتایا تھا کہ حضرت پیر صاحب کی طبیعت خراب ہے، وہ علیل ہیں، اور واللہ وہ لاہور ہاسپٹل کے اندر لاہور ہاسپٹل کے اندر وہ بیمار تھے، اس وجہ سے وہ نہیں آ سکے. ورنہ ان کے سامنے آپ جیسے گیدڑ کچھ بھی نہیں ہے. حضرت جس وقت تشریف لے آئے ان کے سامنے آپ جیسے گیدڑ کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے کچھ گیدڑ سے گالی نہ دو، ہم ٹھیک کریں گے. جی ذہنی توازن آپ کا خراب ہے، آپ کو خود کو یاد نہیں ہے. اپنے دماغ کا علاج کروائیں. امریکہ میں ویسے بھی سہولتیں ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں، فیسلٹی بہت زیادہ فیسلٹیز ہیں. آپ وہاں سے جا کے اچھے ہاسپٹل میں اپنا علاج کروائیے گا. حضرت سید عرفان شاہ صاحب مشہدی ان کی ذات کے اوپر آپ اپنا منہ بند ہی رکھیں تو اچھا ہوگا. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ کیجیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت آپ نے پیش کی کہ حضور مولا کائنات ان کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو علی سے لڑے وہ مجھ سے لڑے. یقینی بات ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ تو ہر مومن اس بات کو تسلیم کرتا ہے. لیکن جو لڑائی کا ارادہ رکھ کے جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے کا ارادہ ہی نہ ہو، حج کے ارادے سے ایک انسان جائے، اتفاق سے اس کو لڑنا پڑ جائے، تو ایسی تمام چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا. ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے تذکرہ کیا حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو عسکری حالت کے اندر لایا گیا، آپ کے آس پاس بھی لوہا تھا، دیگر چیزیں تھیں. تو کیا ایک انسان جو جنگ کے اندر موجود ہے وہ کیا احتیاطی تدابیر نہیں کرے گا، حفاظتی اقدامات نہیں کرے گا؟ تمام چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. ہر انسان نے اپنی جان کو بچانا ہوتا ہے. اب حضور مولا کائنات علی اور مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جس وقت غزوہ خیبر کے اندر موجود ہیں، اس وقت صرف اور صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں اس بدبخت ملعون کی، مرہب کو، جس نے آپ نے جڑ سے اکھیڑ دیا.
حضرت علی نے تو نہیں فرمایا تھا کہ تو اپنی حفاظت کیوں کر رہا ہے, یہ چیزیں اتار دے, اگر اتنا بہادر ہے تو ان چیزوں کو اتار کے ہمارے مقابلے کے اندر آ جا. انہی چیزوں کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیا ہے. کوئی بھی انسان ہے جو جنگ کے ارادے سے جائے گا وہ کچھ نہ کچھ استعمال کر کے لائے گا. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنگ کے اندر جاتے ہیں, لوہے کی زرہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جناب کی موجود ہے. بوقت نکاح حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ صادقہ صدیقہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ جس وقت نکاح فرمایا ہے تو حضرت علی کی زرہ اس وقت بھی مشہور ہے. تو یہ حفاظتی اقدامات ہوتے ہیں. حضرت علی کی ڈھال وہ غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر موجود ہے. جس انسان کے پاس جو موجود ہے وہ انسان اپنی حفاظت کے لیے استعمال کرے گا. ایک انسان اپنی چیزوں کو ساتھ لے کے آئے, آپ اس کے حوالے سے بھی اعتراض کریں گے, دیکھیں جی وہ عسکری حالت کے اندر آ رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. آپ کے سامنے جتنے بھی انتظامات کیے گئے, غزوہ بدر کو آپ دیکھیں, حضور مولا کائنات کافروں کے سامنے جب لڑنے کے لیے جا رہے ہیں ایک قدم صرف پیچھے مڑ کے دیکھا ہے, فرمایا کہ ذرا توجہ تو کریں کہ ان کے پیچھے کون ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے تو نہیں ہیں. اس وقت صرف حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا ہے تو فرمایا ٹھیک ہے اب مجھے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں, ہم لڑنے کے لیے جائیں. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی حفاظت کے لیے جناب ابو بکر صدیق آپ کھڑے ہیں. یہ تمام کے تمام رتبوں کو تسلیم کرنا ہوگا, ماننا ہوگا. اتنا بڑا بہادر آپ کی بہادری کو تسلیم کریں اور آپ انہی لوگوں کے اوپر اعتراضات کرتے جائیں, آپ کے منہ کھلے ہوئے ہیں. آپ کی کتاب فقی من لا یحضرہ الفقی, اب اس کے اندر آپ دیکھیے گا, پہلے سن لیجئے گا, پھر آپ کہتے ہیں کہ اس میں راوی جو ہیں وہ سارے اہل سنت و جماعت کے ہیں, یہ تذکرہ آپ کرتے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے جو حوالہ ہم نے پیش کیا مسالک الافہام الی آیات الاحکام جلد نمبر 3 کتاب النکاح سے, اس میں آپ کہتے تھے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. تو آپ نے حضرت عائشہ والی روایت کے الفاظ سنے نہیں ہیں. 5 روایات کو پیش کیا ہے جس میں حضرت عائشہ تو صدیقہ کا ذکر کیا گیا ہے, اور وہ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ سودا جانتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں مکانتہا حضرت عائشہ کا مقام و مرتبہ ہے. اس وجہ سے انہوں نے عرض کیا یا نبی اللہ میری نوبت حضرت سیدہ عائشہ تو صدیقہ کو دے دے. فتح بذالک, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کے ذریعے سے خوش ہوئے. آپ کو اپنی کتاب کا پتہ نہیں ہوتا. اس سے پہلے بھی میں نے کہا متع والے مناظرے کے اندر بھی میں نے ایسی کتابیں دکھائیں جو آپ کو اپنی کتابوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا, اور آپ پھر کہہ دیتے ہیں نہیں جی نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, یہ تو شیعہ کی کتابیں نہیں ہیں, یہ تو آج کل کے لوگوں کی کتابیں. یہ ٹال مٹول سے کام نہیں چلے گا. آپ ابھی کہہ رہے تھے نا تھوڑا سا ہنس کے علاج کر دیتے ہیں, ہمیں بھی علاج آپ کا کرنا آتا ہے. گو کہ آپ امریکہ کے اندر بیٹھے ہیں, لیکن یہ انٹرنیٹ ایک ایسی دھار ہے کہ انسان کہیں سے بھی بیٹھ کے خدا بندے قدوس کے فضل و کرم سے اپنے دشمن کو پچھاڑ سکتا ہے. من لا یحضر الفقی کے اندر یہ تذکرہ دیکھیے گا, کتاب الصلاۃ ہے لباس المصلی, اور بعض لوگوں نے کہا کہ اصل میں لباس المصلی نہیں ہے بلکہ لباس المصلی ہے. 2 طرح کی قراتیں دیکھی گئی ہیں. جنہوں نے کہا کہ لباس المصلی ہے انہوں نے کہا کہ جس جائے نماز کے اوپر نماز پڑھنی ہے وہ کس چیز کا بنا ہوا ہونا چاہیے. جن لوگوں نے کہا کہ لباس المصلی ہے وہ هو الاصح, اور سب سے بہترین بھی یہی ہے, یہی قرات سب سے اچھی پڑھی جائے گی. اس کا چیپٹر ہے لباس المصلی کے اندر وروا جمیل عن ابی عبداللہ علیہ السلام, ایک راوی ہیں جن کا نام ہے جمیل, حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں انہو قال, انہوں نے فرمایا لا بأس ان تصلی المرأة, کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک عورت نماز پڑھے بحذاء الرجل, کہ ایک مرد بالکل سامنے ہو وہو یصلی, اور وہ مرد بھی نماز پڑھ رہا ہو. فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب وہ دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں, کانا یصلی, کہ رسول پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھ رہے تھے. وعائشۃ مضطجعۃ بین یدیہ وہی حائض, حضرت سیدہ عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لیٹی ہوئی ہیں اور حیض کی حالت ہے. وکان اذا اراد ان یسجد غمز رجلیہا فرفعت رجلیہا حتی یسجد, جس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ کرنے کا ارادہ فرماتے حضرت عائشہ کے قدم کے اوپر ہاتھ مبارک لگا دیتے, انگلی مبارک لگاتے یا ہاتھ لگاتے, اشارہ کر دیتے, اور وہ اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی, پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ کرتے. اب یہ روایات من لا یحضر الفقی کے اندر موجود ہے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے, حضرت سیدہ عائشہ تو صدیقہ بستر مبارک کے اوپر لیٹی ہوئی ہیں, ان کے پاؤں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سجدہ گاہ میں پڑتے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ کرتے وقت ان کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں یا انگلی مبارک لگاتے ہیں. جو انداز ہے یہاں پہ صرف اتنے الفاظ آئے غمز رجلیہا, جو غمز یعنی ایک ہلکا سا اشارہ, انگلی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, ہاتھ کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے. عموماً محدثین انگلی کے اشارے کو غمز کہتے ہیں. فرفعت رجلیہا, آپ اپنے پاؤں مبارک کو سکیڑ لیا کرتی تھی, وہاں سے اٹھا لیا کرتی تھی. حتی یسجد, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ فرماتے. اب یہاں پہ کانا کے لفظ آئے, اور کانا جس وقت فعل مضارع کے اوپر داخل ہوتا ہے, فعل مضارع جدید انگلش کے اندر پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس اور فیوچر انڈیفینٹ ٹینس دونوں زمانے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. حسن اللہ یاری, آر یو ریڈی فار دا چیلنج؟ یس.
श्योर तो प्लीज लिसन टू मी। हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तज़किरे बयान फरमाए। जदीद इंग्लिश वाले रिसर्चर्स फरमाते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फेल माजी मुतलक और फेल मुस्तकबिल मुतलक दोनों मुजारे के अंदर शामिल होते हैं। हाँ, एक वक्त के अंदर एक माना मुराद लिया जाता है, लेकिन जब मुजारे के ऊपर काना दाखिल हो जाए तो माजी इस्तिमरारी बन जाता है। माजी इस्तिमरारी जब बन जाए तो फिर दवामो इस्तिमरार है। दवामो इस्तिमरार ऐसा एक शख्सियत माज अल्लाह हुजूर की बारगाह में गुस्ताखी करती हो तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना तहज्जुद पढ़ते वक्त उनको ये फरमाएंगे कि अपने पाँव जरा समेट ले, मैंने सजदा करना है। फरमाया ऐसी कैफियत नहीं है। हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मोहब्बत फरमाते हैं और कोई भी मुनसिफ मिजाज इंसान जिसने इंसाफ के तकाजों के ऊपर पूरा उतरना है वो अपने घर वालों का ख्याल रखता है। बार बार आपने ये तज़किरा किया कि हजरत तलहा अपनी बीवी को नहीं लेके आए या दीगर असहाब अपनी बीवी को नहीं लेके आए, लेकिन हजरत आयशा तो सिद्दीका को वो लेके आए। तो जिस चीज की जरूरत ना हो उस चीज को नहीं लाया जाता। कुछ हिकमत अमलियां पेश नजर होती हैं, तमाम चीजों को देखना होता है। हर चीज की इंबारी आप कह देते हैं फुला फुला को नहीं लेके आया, अगर जरूरत होगी तो वो जाएंगी। हजरत आयशा तो सिद्दीका नबी पाक अलैहिस्सलाम के जमाने में जंगों के अंदर जाती रही हैं। जख्मियों की मरहम पट्टी करना, उनके लिए मिशकीज़े वगैरह उठा के पानी पिलाना, ये सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के जमाना अत्थर शरीफ के अंदर भी साबित है। आप किस किस चीज का इनकार करेंगे? हर चीज का इनकार नहीं किया जा सकता। हर तरफ से तेज धार तलवार है तेरे सर पे। अपने ही घर में शीशे के घर में बैठ के पत्थर हो मारते दीवारें फुलादी पे हमाकत तो देखिए कि घर जब शीशे का हो तो फिर दीवारी फुलादों के ऊपर पत्थर नहीं मारे जाते। जी आपका टाइम पूरा हो गया। अभी ये 9 नवा बारी जी सर। है उसके सर जी आपने कुछ बारियां मुकर्रर की हैं कि कितने टर्न्स होंगे? क्या आपने ये मुकर्रर किया वो था? अभी starting शुरू में? है, अभी आपको भागने नहीं देंगे भाई, काम भाग के जाना आपने। जी मैं नहीं भागता, कोई मसला नहीं, आप कल तक बैठे रहे। हाँ अभी इधर रहे। जी सर शुरू कर लें जनाब। जी शुरू करें, टाइम लगा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये शख्स इद्दा कर रहा है किताब मसालिकुल अफ़हाम इलायातुल अहकाम में 5 रिवायतें हैं जिनमें लिखा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा से मोहब्बत करते थे। भाई ये शिया हदीस नहीं है। अगर शिया हदीस है तो शिया कुतुब से हवाला दे दो, ठीक है ना, हमारे मसादिर से हवाला दे दो। ये मेरे पास ये किताब है मसालिकुल अफ़हाम में। ये मेरा टाइम ज़ाया होता है फालतू, क्योंकि ये शख्स झूठ बोलता है। इसके झूठ के इब्ताल के लिए ये किताब मेरे पास है भाई, मसालिकुल अफ़हाम इला आयातिल अहकाम ये किताब है। इसमें सफ़ा नंबर 223 को मैंने बार बार देखा, उसमें ये रिवायात नहीं है। तो अगर ये कहता है कि ये शिया हदीस की रिवायात है, यानी कि शिया कुतुब से माखूज़ हैं, वो शिया कुतुब मसादर से हमें बताएं कि कुलैनी ने किस जिल्द में ये हदीस नकल की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा से मोहब्बत करते थे। इन्होंने एक रिवायत नकल की है किताब मन ला यज़रुल फ़क़ीह से कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर एक औरत सामने है तो आप नमाज नहीं पढ़ रही, वैसे बैठी है या लेट रही है, आप इधर नमाज पढ़ सकते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे, आयशा वह लेट जाती थी, पैर उसका दराज था, पैर लंबी थी, पैर अपना वो जमा नहीं करती थी। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे करते थे तो वो इशारा करते थे तो आयशा अपना पैर जमा करती थी, ठीक है ना। तो ये आयशा की बेहतरामी है, बेअदबी है कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम में जाके वो किसी और जगह पे सो जाती, ये नहीं करती वो। तो ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मोहब्बत करते थे, कोई मोहब्बत की कोई इसमें जुमले है ही नहीं, पता नहीं आपने इसमें से क्या निकाला, ठीक है ना। अच्छा मेरे मोहतरम नाज़रीन, अब जहाँ तक ताल्लुक़ है वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न, आयशा ने उसकी मुखालिफत की, हमने साबित किया। वला तबर्रुजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, बदतरीन मुखालिफत की, हमने वो साबित किया। इस शख्स ने कुछ मिसालें दी हैं कि अमीरुल मोमिनीन ऐसा जंग में गए मरहब के साथ तो लोहे का लिबास था, मरहब ने भी लोहे का लिबास पहना। भाई ये किसका क्या ताल्लुक़ है आयशा से? और औरत के लिए और आयशा के लिए हराम है घर से बाहर निकलना। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब इसको बोला था कि तूने जंग की कमान करनी है तो तुमने ज़रा पहना है, वो लोहे का वो शेर का चमड़ा पहन के तुमने ठीक है भाई, ये तो सब तुम्हारी किताबों से मैंने नकल किया। और फिर ये कहता है कि ये किताबें शिया किताबें, ये सब किताबें मैंने जो दिखाई ना, ये सब इनकी अपनी किताबें हैं। अब्दुल फरीद भी इनकी अपनी किताब है, और वो जितनी किताबें मैं, और मैंने सिर्फ इन किताबों से तो नहीं दिखाया, बहुत सारी किताबों से दिखाया, ठीक है ना। इनकी अपनी किताबें, मैं इन पे वक्त ज़ाया नहीं करता। आते हैं दूसरे आयत की तरफ, सूरह तहरीम में ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्रअत नूह व इम्रअत लूत। इस आयत के मुतालिक मोहतरम नाज़रीन, तारीज़ किसको बोलते हैं? तारीज़ बोलते हैं किनाये को। ये किताब तहज़ीबुल लुग़ा जुज़ अव्वल अज़हरी साहब की किताब है, बहुत मशहूर है लुग़त में। यहाँ पर अर्रद शैअन तारीज़न इज़ा रहह बिश्शैइ व लम युबय्यिन वल मआरीज़ मिनल कलाम मा उर्रिज़ बिही। मआरीज़ मिनल कलाम वो है जिसको आप तसरीह न करें और सिर्फ किनाये से किसी बात को इशारे से समझा दें, तो उसको बोलते हैं अरबी ज़बान में, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं तारीज़। मुलाहिज़ा करें, ये किताब निहायतुल अरब फ़ी फ़ुनूनिल अदब जुज़ साबिअ तालीफ अन्नुवैरी, यहाँ पर सफ़ा नंबर 52 में तारीज़ के मुतालिक फरमाते हैं, अम्मा तारीज़ फ़हुव तज़मीनुल कलाम दलालतन लैस लहा ज़िक्रुन।
کلام اگر کسی بات پہ دلالت کرے جو لفظاً مذکور نہیں ہے، لفظ میں مذکور نہیں ہے، اشارے سے بیان سمجھایا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں تعریض. مثلا کسی کو آپ نے کہنا کہ یہ بخیل ہے، آپ نہیں کہیں گے کہ آپ بخیل ہیں، آپ کہتے ہیں بخیل کتنی بری بات، بخل کتنی بری، لالچ کتنی بری بلا ہے. اس کا مطلب یہ اشارہ یہ ہے کہ یہ شخص بخیل ہے، اس طرح. اچھا، اور یہ قرآن مجید اور دوسری کتابوں میں حدیث میں بہت زیادہ ہے اس کی مثالیں. اچھا، کتاب خزانۃ الادب فی غایت العرب تالیف بلے الحموی جزء ثانی صفحہ نمبر ہے 407. تعریض، تعریض بلاغت اور فنون بدیع میں ایک بہت ہی لطیف باب ہے. تعریض نوع لطیف فی باب ہے، یہ بہت کلام میں لطافت کا سبب ہے. وهو عبارت ان یکنی المتکلم بشیء عن آخر لا یصرح به. متکلم کسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، کنایتاً اس کا ذکر کرتا ہے، تصریح نہیں کرتا. لیاخذ السامع لنفسه ويعلم المقصود منه، تاکہ سامع اس کی بات کو سمجھ لے اور اس کے مقصود کو سمجھ لے کہ مقصود یہ الفاظ نہیں ہے، مقصود کوئی اور ہے. سمجھ رہے ہیں نا کہ لفظ مقصود نہیں ہوتا، مذکور جو جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ مقصود نہیں ہوتا، کوئی اور مقصود ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں تعریض. یہ کتاب، اچھا میں اب زیادہ اس پہ وقت لگا دوں، یہ کتاب فتح الباری، بخاری میں ایک باب ہے تعریض کی، فتح الباری جزء 14. یہاں پر باب ما جاء فی التعریض، کہ احادیث میں تعریض. تعریض کس کو بولتے ہیں؟ هو كلام له وجهان ظاهر وباطن فيقصد قائله الباطن ويظهر ارادة الظاهر. ابن حجر صاحب فرماتے ہیں کہ تعریض کس کو بولتے ہیں؟ وہ کلام ہے جس کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک باطن ایک ظاہر. متکلم ظاہر کا ذکر کرتا ہے لیکن اس کا اصلی مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا باطن ہوتا ہے، ظاہر اس کا مقصود نہیں ہوتا. جب یہ بات سمجھ آئی ہے میرے محترم ناظرین کہ تعریض کس کو بولتے ہیں، چاہے تو میں مزید حوالے دکھاؤں گا لیکن اتنا تعریض کی معرفت کے لیے کافی ہے. جب یہ سمجھ گئے بھائی کہ یہ فنون بلاغت میں، علم بدیع میں ایک بہت ہی لطیف اور وسیع باب ہے، شعر میں، نثر میں، مختلف زبانوں میں، فصحاء بلغاء کے لیے ایک بہت وسیع حدیث میں اس کا ذکر، قرآن مجید میں ہے تعریض. اچھا، جب یہ سمجھ آیا تو ملاحظہ کریں، یہ کتاب الکشاف، تفسیر الکشاف محمود ابن عمر الزمخشری، بہت بڑا مفسر، بہت بڑا ادیب، اس کا ثانی نہیں ہے عربی ادب میں، اتنا بڑا ادیب ہے. جزء رابع، یہاں پہ ملاحظہ کریں اس آیت کے ذیل میں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. یہاں پہ ظاہر میں کس کا ذکر ہے؟ ظاہر میں تو ذکر ہے امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، نوح اور لوط کی بیوی کا، لیکن باطن میں بھی یہی ہے، یا باطن میں اصل مقصود کوئی اور ہے. تو اتنا بڑا مفسر کیا فرماتے ہیں، ملاحظہ کریں. وفی طی هذین التمثیلین، یہ جو امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کی مثال دی گئی ہے، تعریض بامی المؤمنین، یہ کنایہ ہے دو ام المؤمنین کی، المذکورتین فی اول السورہ، جو اول سورہ میں مذکور ہیں، وہ کون ہے؟ عائشہ اور حفصہ ہیں. ضرب اللہ، اللہ نے مثال دی ہے کافروں کی، امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. امرأۃ لوط و امرأۃ لوط مقصود نہیں ہے، یہ ظاہر میں مذکور ہیں، اصل مقصد اور اشارہ اور ہے. ہاں ہاں ہاں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اصل اشارہ عائشہ فی القرآن ہی، عائشہ فی القرآن ہی موضوع ہے نا. اصل اشارہ، اصل مقصود قرآن کا اور ہے. وہ کون ہے؟ دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجات. جی ہاں. اور پھر فرماتے ہیں کہ اچھا یہ اس کتاب میں تو واضح طور پہ کہ یہ عائشہ اور حفصہ کے لیے، اور ان کا جو امام ہے فخر رازی کہ اشاعرہ ماتریدیہ میں اس سے بڑا متکلم، اس سے بڑا مجتہد، اس سے بڑا محقق، اس سے بڑا مفسر ہے ہی نہیں. اور یہ ہر مسئلے میں جماعت عمریہ کے مواقف کا نہایتی شدت اور حدت اور سختی سے دفاع کرتا ہے. یہ اس کی تفسیر ہے، تفسیر فخر رازی المشتہر بتفسیر الکبیر و مفاتیح الغیب، جزء 11 چاپ دار الفکر. ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 44 میں، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین وفی ضمن هذین التمثیلین تعریض بامی المؤمنین. یہ آیہ شریفہ ظاہر میں ذکر کس کا ہے؟ زوجہ نوح زوجہ لوط، لیکن یہ تعریض ہے. تعریض کس کو بولتے ہیں؟ ظاہر مقصود نہیں ہے، باطن میں اور مقصود. باطن میں کون مقصود ہے؟ کہتا ہے یہ دو ام المؤمنین ہے. کو نام بتاؤ؟ ہما حفصہ و عائشہ، عائشہ و حفصہ. ہائے 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 ہائے، یہ عائشہ و حفصہ مقصود ہیں. دیکھو ہما حفصہ و عائشہ، یہ ان کا سب سے بڑا امام ہے. اب بھائی میں نہیں کہہ رہا ان کی اپنی کتابیں بڑی پڑھی ہیں. تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان تالیف العلامہ حسن ابن محمد النیسابوری، مجلد السادس، چاپ دار الکتب العلمیہ، سنہ 1996 میں چھپی ہے. سورۃ التحریم وہ بھی یہی فرماتے ہیں وفی ضمن هذین التمثیلین تعریض بما مر فی اول سورہ من حال عائشہ و حفصہ. یہ تمثیل جو زوجہ نوح زوجہ لوط کی مثال دی گئی ہے، یہ ظاہر میں ان کا ذکر ہے، مقصود اصل اور ہیں. وہ کون ہے؟ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنی کیا، جن کا قلوب ٹیڑھا، جن کے دل میں بھلے زیغ ہے، وہ ہیں. عائشہ حفصہ کی بات ہو رہی.
یہ تفسیر ہے تفسیر السراج المنیر للخطیب الشربینی جلد نمبر 4 یہاں پر صفحہ نمبر 334 ہے تفسیر سورہ تحریم ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط صحیح ہے اگلے والے صفحے میں دیکھیں وفی هذا المثل تعریض بأمی المؤمنین عائشہ وحفصہ یہ مثال جو ذکر کی گئی عائشہ حفصہ کی اصل مقصود امرأة نوح امرأة لوط نہیں ہے اصل مقصود اس کا کون ہے اصل مقصود اس کا عائشہ حفصہ ہے اور بہت سارے اب میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے میرے محترم ناظرین اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا بھائی کہ کون ہے مقصود عائشہ حفصہ ہے جی سر